میرے بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، ہم سب ایک سفر میں ہیں اور یہ سفر طویل سفر ہے۔ اس کی منزل اللہ تبارک و تعالی نے ایمان اور کفر کے اعتبار سے مختلف رکھی ہے۔ جو شخص ایمان سے سرفراز ہو گیا، ایمان کی دولت جسے مل گئی، نصیب ہو گئی، تو اس کی منزل سعادت مندی ہے، نیک بختی ہے، سرخ روئی ہے، کامیابی ہے۔ اور جس شخص نے اس سفر میں زیادہ راہ حاصل نہ کیا، ایمان سے محروم رہا، کفر کے قریب چلا گیا اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی نہ گزار پایا، اس کے لیے شقاوت اور بدبختی ہے، منزل الگ ہو جاتی ہے، منزل الگ ہو جاتی ہے۔ اور ایمان انسان کی منزل کو نکھار دیتا ہے۔ اس ایمان کی ابتدا چند الفاظ سے ہوتی ہے، جسے ہم اور آپ اپنی زبان میں ایک حقیقت کا اقرار کرنا کہیں گے۔ ایک حقیقی بات ہے، مسلمہ بات ہے، مانی ہوئی بات ہے۔ کوئی شخص اس کو مان لیتا ہے تو اس کے تسلیم کرنے سے، اقرار کرنے سے یہ بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے جو پہلے اس قاعدے کے مطابق کامیاب شدہ ہیں۔ مثلا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، یہ ہم نے کلمہ پڑھا۔ اس کا مطلب اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک حقیقت تسلیم شدہ ہے دنیا میں کہ عبادت کے قابل اور عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ الہ بننا، معبود بننا، جس کے سامنے سب اپنا سر جھکانے کے لیے فخر محسوس کریں، فرشتے، جنات، انسان، شجر و حجر۔ قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، دنیا میں کوئی شے نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ بیان کرتی ہے۔ تسبیح ہر شے بیان کرتی ہے۔ تسبیح کا معنی ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا۔ یہ جو ہم دن اور رات میں آوازیں سنتے ہیں، ان گنت قسم کی آوازیں، صبح جاگو تو قسم قسم کے مرغ اور پرندے اپنی آواز میں کچھ گاتے ہیں، کچھ کیڑے مکوڑے اپنی آوازیں نکالتی ہیں، جانور اپنی اپنی آواز میں کچھ پکارتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ تمام اشیاء یا تمام چیزیں جو آوازیں نکالتی ہیں، ہم یوں سمجھتے ہیں کہ یا تو یہ اپنے رزق کی طلب میں پکار رہے ہیں، یا اپنا کوئی رفیق ان کا جدا ہو گیا ہے اس کی وجہ سے یہ فریاد کر رہے ہیں، یا دوسرے کسی جانور کی وجہ سے یہ ستائے ہوئے ہیں، تب یہ آوازیں نکالتے ہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ سب کے سب تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، لوگوں ہر شے جو بھی تم دیکھتے ہو دنیا میں وہ تسبیح میں لگی ہوئی ہے۔ لیکن قرآن آگے ایک دوسری بات کو کہہ رہا ہے وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، بندو تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے، تمہیں ان کی تسبیح کے بارے میں ادراک نہیں۔ اللہ بعض بندوں کو ادراک دے دیتے ہیں
وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیونٹی کیا کہہ رہی ہے، چڑیا کیا گا رہی ہے، کوا کیا کہہ رہا ہے، اور کبوتر اپنی آواز میں کیا پکار رہا ہے۔ شجر و حجر، یہ جو پتھر دکھائی دے رہے ہیں، پتھر خاموش ہے اور درخت خاموش ہے، کبھی اس کے پتے نکل آتے ہیں اور کبھی اس کے پتے سوکھ کر گر جاتے ہیں، ٹہنیاں ہوا کی وجہ سے حرکت میں آ جاتی ہیں۔ ہم اور آپ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ بیکار کی شے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ بولتے ہیں۔ بعض دفعہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کو خاص وجوہات کی بنا پر ان چیزوں کی تسبیح سمجھنے کی طاقت دے دیتے ہیں۔ مثلا سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے، فرزند اور وقت کے پیغمبر، اللہ نے بڑی حکومت سے بھی نوازا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک موقع پر کہیں جا رہے ہیں تو سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری کا ایک ماحول بنا لیا۔ یہ جو پرندے جا رہے ہیں، کبوتر ہے، باز ہے، کوا ہے، چیل ہے، گدھ ہے، یہ تمام کے تمام پرندے جا رہے ہیں، اور اسی طرح ایک پرندہ ہدہد ہے، یہ تمام کے تمام پرندے جا رہے ہیں۔ سلیمان نے بلا لیا علیہ السلام۔ قرآن کہتا ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ، سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا تفقد کیا۔ تفقد سے مراد ان کی حاضری شروع کر دی، ان کو تلاش کیا کون حاضر ہے اور کون غیر حاضر ہے۔ پھر کہا سلیمان علیہ السلام نے فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے ہدہد دکھائی نہیں دے رہا ہے، کہیں غائب ہو گیا۔ پھر آگے کہہ رہا ہے قرآن کریم کہ سلیمان علیہ السلام نے اس کے بارے میں سزا کا حکم دے دیا، میں اس کو سزا دے دوں گا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہدہد جانور قریب ہی آ کر بیٹھا، فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑی دور آ کر بیٹھ گیا۔ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، کہا سلیمان میں ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جس کی خبر آپ کے پاس پہنچی نہیں ہے، آپ کے پاس پہنچی نہیں ہے۔ وَجِئْتُكَ مِن سَبَا، اور میں قوم سبا سے آیا ہوں، دور دراز سبا نام کا ایک بستی ہے، اس بستی سے میں آیا ہوں۔ بِنَبَإٍ یقین، قرآن کہتا ہے یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ اب پرندہ بول رہا ہے اور سلیمان علیہ السلام اس کی بولی سن رہے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، ہم تو کہیں گے کہ یہ آیا اور چلا گیا، اس نے کچھ بولا، اگر کوئی بات سمجھ میں بھی آئے گی ہم کہیں گے کہ یہ پرندہ ہے، اس کی بات کا اعتبار کیا۔ لیکن سلیمان علیہ السلام اس کی بات کی پوری تحقیق کر رہے ہیں۔ اب سلیمان علیہ السلام اس کو پھر بھیجتے ہیں ایک خط لے کر، جاؤ وہاں بلقیس جو ان کی حکمران ہے اس کے پاس یہ خط لے جاؤ۔ دوسرے موقع پر قرآن، یہ لمبا واقعہ ہے سورہ نمل کے اندر، قرآن کریم دعوت دیتا ہے کہ مجھے سمجھو۔ دوسرے موقع پر حضرت سلیمان علیہ السلام کہیں جا رہے ہیں تو اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ چیونٹیاں بھاگ رہی ہیں، چیونٹیاں بھاگ رہی ہیں۔ نمل وجہ سے، نمل کی وجہ سے اس سورت کا نام بھی نمل پڑا، چیونٹیوں کی سورت۔ تو وہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا ہے، تو ایک چیونٹی نے کھڑے ہو کر ایک ٹیلے پر کھڑی ہو گئی، تھوڑی اونچی جگہ پر کھڑی ہو کر سب چیونٹیوں کو پکارا، خطاب کیا، پکار کر کہا فقالت نملة، ایک چیونٹی نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، چیونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، جہاں سے نکلی ہو وہیں کو داخل ہو جاؤ۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، سلیمان آ رہا ہے، اس کے ساتھ اس کا لشکر ہے، ان کے پیروں تلے تم مسلی جاؤ گے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ سلیمان علیہ السلام نے اس بات کو سنا، فتبسم ضاحکا من قولها،
اس وقت سلیمان علیہ السلام مسکرائے. چھوٹی سی چیونٹی ہے, اس کے اندر اپنی قوم کی کتنی ہمدردی ہے. اپنے ہم جنس جو اس کی چیونٹیاں ہیں ان کی بڑی ہمدردی لیے ہوئے ہے یہ. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی بعض دفعہ انسان کو یہ ادراک دے دیتے ہیں, طاقت دے دیتے ہیں کہ انسان حیوانات کی بولی کو سمجھتا ہے, سنتا ہے, ورنہ عمومی طور پر ہم اور آپ ان کی بولی سننے سے قاصر ہیں, ہمیں پتہ نہیں چلتا یہ کیا کہتا ہے. لیکن قرآن کہتا ہے اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. یاد رکھنا ہر شے دنیا میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. یہ سورج نکلتا ہے, شام کو غروب ہو جاتا ہے, صبح کو آنا, شام کو چلا جانا, یہ اس کی فرما برداری ہے. چاند رات کو آتا ہے, صبح ہوتے ہی چلا جاتا ہے, یہ اس کی فرما برداری ہے, یہ تسبیح ہے. ستارے رات میں چمکتے ہیں, دن میں غائب ہو جاتے ہیں, اوجل ہو جاتے ہیں, یہ اس ستارے کی اپنی ایک فرما برداری ہے. درخت کھڑا ہے, یہ اپنی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف میں لگا ہوا ہے. زمین بچھی ہوئی ہے اور یہ اپنی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور اللہ کی تقدیس اور اس کی بلندی کو بیان کر رہی ہے. کوئی بھی شے بغیر فرما برداری کے اور بغیر کام کے یہاں ہے نہیں. سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کارآمد پیدا کی ہیں. کسی شاعر نے کہا ہے کوئی چیز نکمی نہیں قدرت کے کارخانے میں. جو بھی چیز ہے وہ اپنی اپنی جگہ پر کارآمد ہے. جنہیں ہم بیکار سمجھتے ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کام میں لگا رکھے, سب چیزیں. اب یہ جو سفر ہمارا جاری ہے اس میں ہم نے آس پاس کے ماحول پر غور و فکر کر کے اپنی منزل کو متعین کرنا ہے. قرآن کریم ہمیں دعوت دیتا ہے اس کی. قرآن ہمیں کہتا ہے کہ اپنی منزل کو تلاش کرنے کے لیے ارد گرد پر غور فکر کرو. درخت اپنے پھل بھی دے رہا ہے, لکڑی بھی دے رہا ہے, تم کھا رہے ہو. چاند, سورج, ستارے یہ اپنی طرف سے زمین پر ذو فشانی کر رہے ہیں, اپنی روشنی کو نچھاور کرتے ہیں, اور زمین اس کی روشنی کو بھی لے لیتی ہے, گرمی کو بھی جذب کر لیتی ہے, سردی کو بھی جذب کر لیتی ہے. کبھی سکڑ جاتی ہے, کبھی کھل جاتی ہے, کبھی سرسبز و شاداب ہوتی ہے اور کبھی سوکھ کر بالکل گل ہو جاتی ہے. اس تمام کارخانے کو دیکھ لو, یہ کوئی قدرت کا کارخانہ لگا ہوا ہے. یہ کس کھاتے میں لگا ہوا ہے, کس خدمت میں لگا ہوا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تا تو نانے بکف آری و بغفلت نہ خوری. یہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں کہ انسان کو ایک لقمہ مل جائے کھانے کے لیے. اگر آفتاب اور ماہتاب اپنا کام کرنا چھوڑ دیں تو زمین سے غلہ وغیرہ نہیں اگے گا. اگر آسمان سے بارش برسنا بند ہو جائے زمین میں پانی کہیں سے نہیں آئے گا. قرآن کہتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ, لوگو تمہارا رزق آسمان میں ہے. اگر آسمان سے رزق آنا بند ہو جائے ہم کہاں سے کھائیں گے؟ اب کوئی کہتا ہے جی میری نوکری میں رزق ہے, میری ڈگری میں رزق ہے, میری ٹھیکیداری میں رزق ہے, یا میری طاقت میں رزق ہے. یہ خام خیال ہے. اللہ تبارک و تعالی دینا بھی جانتے ہیں, چھیننا بھی جانتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالی نے رزق کے ملنے کے کچھ بہانے بنا دیے ہیں, ورنہ حقیقت یہ ہے کہ قدرت سے ہی یہ سب کچھ تقسیم ہوتا ہے, وہیں سے تقسیم ہو کر ہمیں اور آپ کو ملتا ہے. تو بہرحال ہماری اور آپ کی ایک منزل ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کلمہ پڑھ کر ہم نے اپنی ایک منزل بنا لی ہے. اس منزل کو ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. لقاء کہتے ہیں ملنے کو, ملاقات کرنے کو, آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہونے کو. ہر مومن کے دل میں یہ تمنا ہے کہ جس مالک نے مجھے پیدا کیا ہے, جو مجھے کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے, بیماری سے شفا دے دیتا ہے, غربت سے مجھے باہر نکالتا ہے, فقیری کے اندر مجھے کھانے کو دیتا ہے, میرے جسم کو کپڑے کی ضرورت ہے اس کا انتظام کرتا ہے, میرا دل مغموم ہو جاتا ہے وہ مجھے تسلی دے دیتا ہے.
اور میں اگر خوشی میں آپے سے باہر ہو جاؤں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے خوشی کے اندر سکھلاتے ہیں کہ اپنے آپ سے باہر مت ہو جاؤ. ہر شخص جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس رب کو دیکھ لوں ایک موقع پر. جسے موسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پر کہا تھا، طور پہاڑ پر جاتے ہوئے طور پر کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، رب ارینی انظر الیک، مولا مجھے یہ طاقت دے دے، میری آنکھوں میں یہ طاقت بھر دے کہ میں تجھے دیکھ لوں. اپنی ذات سے پردہ ہٹا دے اور مجھے اپنا جلوہ کرا دے. تو جلوہ گر ہو جا، ہر چیز میں تو دکھائی دیتا ہے، میں تجھے ایک خاص شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ جو ایک شوق پیدا ہوا یہ ایمان کا جذبہ تھا، اور ہر مومن کے دل میں یہ ایمان کا جذبہ ہے. ہر شخص چاہتا ہے کہ میں ایمان جس ذات پر لے آیا ہوں اس ذات کا ایک موقع پر مجھے دیدار نصیب ہو جائے، اور انشاءاللہ دیدار ہوگا. تھوڑی دیر ہے، کچھ پردے ہیں بیچ میں، موت کے بعد وہ پردے حائل جو ہیں وہ ہٹ جائیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کے لیے درخواست کر ڈالی. موسیٰ تھے، کلیم اللہ ہیں، اللہ کے پیارے بھی ہیں، لاڈلے بھی ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیدار کے لیے ایک درخواست کر دی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ لن ترانی، موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، تیرے اندر ابھی یہ طاقت میں نے رکھی نہیں ہے، اور کچھ حکمتیں ہیں جن کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو ابھی پردوں میں رکھا ہے، آگے چل کر وہ پردے اٹھ جائیں گے. پھر موسیٰ تھے، انہوں نے پھر عرض کیا، الہ العالمین تھوڑا سا اپنا جلوہ دکھلا دیں، دل میں شوق ہے، دل میں عشق ہے، تو عشق کی پیاس کو بجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں ایک مرتبہ دکھلا دیجیے، دیدار کرا دیجیے. چونکہ جس چیز کے بارے میں انسان کے دل میں محبت پیدا ہو جائے وہ محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے. حب الشیء یومی و یسم، عرب کہتے ہیں کہ کسی شے کی محبت جب دل میں پیدا ہو جاتی ہے وہ انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے. پھر یہ کسی کی نصیحت ہو تو اس نصیحت کو سنتا نہیں. جیسے وہ لیلا مجنو کے قصے مشہور ہیں، یہ قیس نام تھا مجنو کا. عرب کے اندر، عرب کے رہنے والے قیس عمر بھر اپنے والد سے یہ نصیحت سنتا رہا، بیٹا اس لیلا کو بھول جا، اس کی وجہ سے تیری زندگی تباہ ہو گئی، تیرا ایمان خراب ہو گیا. اب باپ نے ایک اور علاج تلاش کیا، اسے لے جاؤں خانہ کعبہ کی طرف، وہاں جا کر شاید جالیوں کو پکڑ کر روئے گا، مانگے گا، اللہ شاید اس کے دل سے اس محبت کو نکالے گا. وہاں پہنچا دیا خانہ کعبہ کے پاس. باپ نے ملتزم کے پاس جالی پکڑ کر دعا مانگی، الہ العالمین میرے بیٹے کو اس مصیبت سے چھٹکارا دے دے. چھوٹتی نہیں اس کے ذہن سے یہ، اور مجنو پیچھے کھڑا ہے خاموش. پھر تھوڑی دیر بعد مجنو سے کہا، بیٹا اس جالی کو پکڑ اور دعا مانگ. اس نے باپ سے کہا، جی ہاں دعا مانگتا ہوں، اسی لیے آیا ہوں. اب اس نے جالی پکڑی اور دعا یہ مانگ رہا ہے، الہ العالمین لیلا کے عشق کو میرے دل میں اور زیادہ راسخ کر دے، اور میرے اور اس کے درمیان جو دوریاں ہیں اس کو تو نزدیکیوں سے بدل دے، اور الہ العالمین جو میری اس بات پر آمین کہے گا تو اس کی مغفرت کر دے. اب والد صاحب سن رہے ہیں، انہوں نے کہا مغفرت کا موقع ہے، بڑے دل سے مانگ رہا ہے. انہوں نے بھی آمین کہا، الہ العالمین آمین، تو اس کی دعا کو قبول کر لے تاکہ میری مغفرت ہو جائے. تو کسی شے کی محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے. اللہ کی محبت موسیٰ کے دل میں لگی ہوئی تھی. موسیٰ علیہ السلام نہ دیکھے نہ سنے، صرف اللہ سے کہہ رہے الہ العالمین دکھلا دے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، موسیٰ اس پہاڑ کی طرف نظر رکھنا ذرا، نزدیکی پہاڑ ہے، ایک چوٹی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس کی طرف دیکھ لے. ان استقر مکانہ فسوف ترانی، موسیٰ اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ قائم رہا تو سمجھ لو کہ تم مجھے دیکھ لو گے. میں اس کو تھوڑا سا تبدیلی کر رہا ہوں، اس پہاڑ میں اس پر ایک تھوڑی سی کرن ڈال رہا ہوں، اپنے نور کی ایک کرن ڈال رہا ہوں، چھوٹی سی چمک ڈال رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام وہاں کی طرف دیکھ رہے ہیں تو وہ پہاڑ جل کر ریزہ ہو گیا، وہ اپنی حقیقت کھو گیا، بسم ہو گیا وہ نورانیت کی وجہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے معراج سے واپسی کے موقع پر پوچھا کہ موسیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ کو دیکھا؟ کیا آپ نے اللہ کا دیدار کیا؟ تو وہاں حضور نے فرمایا نور انا رأیتہ، وہاں نور ہی نور تھا.
اس نور کی وجہ سے میری آنکھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، میں کیا دیکھ سکتا وہاں؟ نور انا رأیتہ، نور ہی نور تھا. جس طرح ہم باہر نکل جائیں، آفتاب چمک رہا ہے، ہم آفتاب کی طرف نظر بھر کر دیکھنے کی کوشش کریں تو آفتاب اپنی طرف دیکھنے نہیں دے گا. تو اس سے کئی گنا جس نے آفتاب کو پیدا کیا اس کے اندر کتنا نور ہوگا. تو موسیٰ علیہ السلام جب اس نور کی ایک کرن دیکھ کر گر پڑے، خر موسیٰ صاعقا، موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے. تو بہرحال انسان کے دل میں جب ایمان آ جاتا ہے تو پھر یہ اپنے رب کو دیکھنے کے لیے، اپنے رب کو چاہنے کے لیے، اپنے رب کو حاصل کرنے کے لیے اپنے دل میں ایک ارادہ بنا لیتا ہے کہ میرا رب مجھے مل جائے، میں اپنے رب کا دیدار کر لوں، اپنے رب کا دیدار کر لوں. تو ہم اور آپ اسی محفل کی طرف جا رہے ہیں جہاں اللہ کا دیدار ہوگا. یہ شوق ہر ایک کے دل میں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب لقاء اللہ، جو شخص اللہ تبارک و تعالی سے ملنا چاہتا ہے، اور کون نہیں چاہتا؟ ہر مومن چاہتا ہے، ہر مومن چاہتا ہے. تو کیا ہوگا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا احب اللہ لقاءہ، اللہ بھی پسند کرتے ہیں کہ میں اس بندے کو دیکھ لوں، اس بندے کو پسند کر لوں، اس بندے سے میری ملاقات ہو. وہ محبت یک طرفہ نہیں ہوتی. یک طرفہ جی میری طرف سے ساری تیاری ہو چکی ہے، اب وہاں سے کمی ہے، ایسا نہیں ہوتا. محبت جب ایک دل میں آ جائے تو دوسری طرف بھی اللہ تبارک و تعالی محبت ڈال دیتے ہیں. جیسے مسلم شریف کی ایک روایت ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا ان اللہ اذا احب عبدا فقال لجبریل یا جبریل انی احب فلانا فاحبہ. اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے کو، چاہے وہ مرد ہے عورت ہے، اس کے کارنامے کی وجہ سے، اس کے نیک کام کی وجہ سے، اس کے اچھے نیتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جب پسند کرتے ہیں تو حضرت جبریل کو بلا کر کہتے ہیں جبریل فلاں بندہ جو فلاں کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، فلاں جگہ رہتا ہے یا رہتی ہے، میں نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا ہے. اب جبریل کو حکم ہو جاتا ہے، آرڈر مل جاتا ہے، بھائی جبریل تم بھی اس سے محبت رکھ لو کیونکہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیا ہوں. پھر جبریل نیچے آ جاتے ہیں کیونکہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام مقربین میں سے ہیں، نزدیک کے فرشتوں میں سے ہیں. وہاں نزدیکی کتنی ہے اللہ جانے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو حضرت جبریل نے کہا یہاں سے آگے میرا بھی اب جانے کے لیے طاقت ہے نہیں، آپ اکیلے ہی یہاں سے آگے جائیں. جبریل کی آخری منزل یہی ہے. بہرحال قریبی فرشتہ ہے، قرآن لے کر آنے والا، سب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہی لے کر آنے والا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام. تو جبریل اب نیچے آ جاتے ہیں دوسرے درجے کے فرشتوں کے پاس. ان سے کہتے ہیں لوگوں، فرشتوں، میں وہاں چلا گیا تھا میٹنگ میں، جس طرح جاتے ہیں نا میٹنگ میں، یا اب ہم وہاں گئے تھے فلاں صاحب کی میٹنگ میں، وہاں یہ آرڈر ملا ہے آپ لوگوں کے لیے اور ہم سب کے لیے، گاؤں والوں کے لیے. اسی طرح جبریل نیچے آ جاتے ہیں، حدیث ہے مسلم شریف کے الفاظ ہیں، اور جبریل کہتے ہیں کہ فرشتوں یہ سمجھ لو آج کی میٹنگ میں یہ آرڈر پاس ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فلاں بن فلاں کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، اللہ کو اس کے ساتھ محبت ہو گئی ہے، اور اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ سارے فرشتے اس شخص کو اپنا محبوب بنا لیں، اس شخص کو اپنا محبوب بنا لیں. اور فرشتے بھی اس کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتے ہیں. عرش میں اس شخص کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے، عرش میں اس شخص کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے. وہاں جب فرشتوں کی محفل ہوتی ہے تو وہاں اس کے لیے دعائے مغفرت ہوتی ہے، دعائے مغفرت ہوتی ہے. یہ اسی کا نتیجہ ہے. آپ اور ہم کئی احادیث میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بعض لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. مثلا طالب علم کے لیے آتا ہے کہ اللہ کے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. مچھلیاں سمندر کی تہ میں رہ کر وہاں سے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہتی ہیں، اللہ العالمین فلاں کی مغفرت کرتے ہیں. اسی طرح نیک بادشاہ کے لیے مغفرت کی دعا ہوتی ہے، عادل بادشاہ، جوان جس نے اپنی جوانی کی رکھوالی کر لی، ضائع نہیں کیا اپنی جوانی کو، نظر کی حفاظت کر لی، اپنی صحت کی حفاظت کر لی، ظاہر اور باطن کی حفاظت کر لی، اپنے خیالات کو پاک صاف بنا لیا، والدین کی محبت کو اور ان کی خدمت کو اپنا شیوا بنا لیا، اپنے معاشرے کے بڑے چھوٹے پر اس نے ایک نظر رکھ لی کہ یہ میرا چھوٹا ہے، عزیز ہے، اس کے ساتھ شفقت کر لوں. بڑے کو اپنا بزرگ مان لیا، اپنے والد کے ساتھ، اپنے والد کے برابر مان لیا.
اور ہر ایک کی عزت کو اپنی عزت مان لیا. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ شاب نشا فی رحمت اللہ، یہ ایسا جوان ہے جس نے پرورش پائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں، اس نے اپنی جوانی کو محفوظ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. تو فرشتے وہاں کہتے ہیں کہ جب اللہ نے محبوب بنا لیا، جبریل نے محبت شروع کر دی، ہمارے لیے حکم ہے ہم محبوب بنا لیں گے. پھر آگے اللہ الفاظ ہیں حدیث کے وَتُوضَعُ لَهُ الْمَحَبَّةُ فِي الْأَرْضِ، پھر اس شخص کی محبت کو زمین والوں کے اندر بچھا دیا جاتا ہے، پھیلا دیا جاتا ہے. اور اس کا برعکس الٹا ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا جب اللہ کسی بندے کو ناپسند کرتے ہیں، اللہ ہمیں بچائے، ناپسندیدگی سے اللہ محفوظ رکھے. جب اللہ کسی بندے کو ناپسند کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہہ دیتے ہیں درجہ بدرجہ، پہلے جبریل سے، پھر دوسرے درجے کے فرشتوں سے، پھر اس سے نیچے فرشتوں سے، کہ بھائی یہ شخص مجھے ناپسند ہے، اس کا تذکرہ بھی میرے نزدیک اچھا نہیں ہے، لہٰذا تم بھی اس کے ساتھ نفرت اپنے اندر بٹھا لو. وَتُوضَعُ لَهُ الْبُغْضُ فِي الْأَرْضِ، اسی کی عداوت کو، اس کی دشمنی کو زمین والوں کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں جی یہ نفرت آ گئی ہے اور یہ عداوت آ گئی ہے، شاید مال کی وجہ سے لوگ دشمن ہو گئے، شاید فلاں چیز کی وجہ سے دشمن ہو گئے. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ محبت اور دشمنی یہ سب کا سب آسمان سے اترتا ہے. جیسا عمل چڑھتا ہے ویسے ہی وہاں سے نتیجہ آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ من احب لقاء اللہ، جو اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند کرتا ہے، احب اللہ لقاءہ، اللہ بھی اس بندے کی ملاقات کے لیے مشتاق رہتے ہیں. اللہ کہتے رہتے ہیں کب آئے گا میرا بندہ میں اسے اپنی رحمت میں سمیٹ دوں، کب آئے گا یہ میرا بندہ میں اسے جنت کے اعلیٰ مقام پر جگہ دے دوں، کب آئے گا میرا یہ بندہ جس نے دنیا میں تکلیفیں اٹھائی ہیں یہاں میں اس کی تمام تکلیفوں کو دھو ڈالوں، تمام تکلیفوں کو دھو ڈالوں. پھر آگے حدیث کے دوسرے الفاظ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کو پسند نہیں کرتا، کرہ اللہ لقاءہ، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں فرماتے. اور جس کو اللہ پسند نہ فرمائے وہ دنیا میں کتنا محبوب بنتا پھرتا رہے، اپنی ٹوپی اونچی رکھے، داڑھی کو سوال کر رکھے، اور اپنے لباس کو کیسا بنا کر رکھے، اپنی کرسی کو سجا کر رکھے، لوگوں پر اپنی داغ بٹھائے رکھے، لیکن اللہ کے یہاں وہ مردود ہے تو اس کے دنیا میں مقبول بننے کا کوئی بھی فائدہ نہیں. حقیقت میں وہ مقبول نہیں ہے، حقیقت میں وہ دنیا کا محبوب نہیں ہے. محبوب بننا ہے تو اللہ کا محبوب بننا ہے، پھر دنیا کی محبت انسان کو مل جاتی ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ فرمایا کہ جو اللہ کی محبت کرتا، اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے، اللہ اس کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، اللہ اس کی ملاقات کے لیے اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں. ہم میں سے ہر شخص موت کو تو ناپسند کرتا ہے. اب ہم کہاں اللہ کو پسند، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو چاہنے والے ہوئے؟ موت کون پسند کرتا ہے؟ ہر شخص یہ چاہتا ہے موت مجھ پر نہیں آنی چاہیے، ابھی 200 سال 300 سال تک میں زندہ رہ جاؤں، اپنے میں 100 نسلوں تک دیکھ لوں وہ کیا کریں گی دنیا میں، کتنی ڈگریاں لے لیں گی. ہر شخص یہ چاہتا ہے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں یہ اعتراض آیا، یہ اشکال پیدا ہوا، اور طالب علم کے دل میں اشکال پیدا ہونا چاہیے، تب جا کر مسئلہ جو ہے اس کی وضاحت ہو سکتی ہے. احادیث میں اس طرح کے کئی مسائل ملتے ہیں. بہرحال وقت مختصر ہے، میں اسی اشکال کے بارے میں گزارش کرتا ہوں. عائشہ صدیقہ نے جب یہ بات کہی تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تمہیں بات سمجھ میں نہیں آئی ہے. وجہ یہ ہے کہ طبعی طور پر انسانیت کے تقاضے سے، بشریت کے تقاضے سے انسان پر زندگی کی محبت جو ہے وہ غالب ہے. انسان اپنی زندگی کو پسند کرتا ہے، موت کو پسند نہیں کرتا. لیکن جب انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اگر اس نے زندگی میں اچھے کام کیے ہیں، زندگی کو بچا کر رکھا ہے، جھوٹ نہیں بولا، رشوت دی نہیں لی نہیں، رشوت والے کارخانے کو پسند نہیں کیا، سود کے کاروبار کو پسند نہیں کیا، برے لوگوں کے ساتھ اپنی نشست و برخاست نہیں رکھی، اللہ والی زندگی گزارتا رہا، جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ چونکہ اس کی زندگی سے خوش ہیں
تو اللہ تعالیٰ اس کو فرشتوں کے ذریعے سے دکھلا دیتے ہیں، دیکھ بندے تیرے لیے موت کا وقت نزدیک ہے، جسے تو پسند نہیں کرتا موت کو، لیکن تیرے سامنے تیرا مقام ہے۔ جنت دکھا دیتے ہیں، انبیاء کی ملاقات دکھا دیتے ہیں، جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دکھاتے ہیں، اور جنت کے محلات کا دیدار کرا دیتے ہیں۔ اب یہ بندہ اس وقت فوراً چاہتا ہے الہ العالمین فوراً مجھے اپنی طرف بلا دو، فوراً مجھے اپنی طرف بلا دو۔ یہ مراد ہے من احب لقاء اللہ، یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کیا، زندگی اچھے کاموں میں گزاری۔ اور اس کا الٹا سمجھایا اللہ کے حبیب نے، فرمایا عائشہ جس شخص نے برائی میں زندگی گزاری ہے، ہمیشہ اس نے بروں کا ساتھ پکڑا، برے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا رہا، حرام کو حرام نہیں سمجھا، حلال کو حلال نہ سمجھا، اور اس کی زندگی جو ہے وہ اللہ کے احکام کے بغیر گزرتی رہی، کفر کی حالت میں گزر گئی زندگی، یا کفر کو الیاذ باللہ پسند کرتا رہا، ظاہراً مسلمان ہے لیکن باطن میں کفر چھپا ہوا ہے۔ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں فرشتے آ جاتے ہیں، اب اس بندے کو دکھاتے ہیں کہ تیرا ٹھکانہ کہاں ہے۔ یہ دیکھتا ہے کہ میرا ٹھکانہ تو برا ہے، میں نے جہاں زندگی گزاری ہے، جس محفل میں رہا ہوں وہ محفل اچھی نہیں تھی، میرے گھر میں ماحول اچھا نہیں تھا، قرآن سے میرا تعلق کٹا ہوا تھا، تو اب یہ دیکھتا ہے کہ میرا ٹھکانہ برا آ رہا ہے، جہنم کو دیکھ لیتا ہے۔ فرشتے ڈراؤنی شکل لے کر اس کے سامنے آ جاتے ہیں، اب اس کی روح کو نکالنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، یہ روح واپس چلی جاتی ہے اس کے جسم کے اندر، چھپنا چاہتی ہے جسم کے اندر، اور فرشتے کوٹ کر اس کے جسم سے نکالتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا اس کے جسم کے چیتڑے نکل جاتے ہیں۔ یہ مراد ہے من کرہ لقاء اللہ، جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اللہ بھی ناپسند کرتے ہیں کہ یہ میرے پاس نہ آئے بہتر ہے، لیکن آنا ہے، تقاضا ہے، حکم ہو چکا ہے کہ ہر بندے نے آنا ہے۔ تو ہم ایک محفل کی طرف جا رہے ہیں، ایک منزل کی طرف جا رہے ہیں، وہ منزل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات۔ اللہ سے یہ مانگیے کہ اللہ کی ملاقات کا شوق ہمارے دل میں پیدا ہو جائے۔ یہ کیسے ہوگا؟ دو اشیاء ایک ہی برتن میں جمع کرنا چاہیں آپ، متضاد ہوں، جن کی طبیعتیں الگ الگ ہوں، وہ ایک برتن میں جمع نہیں رہ سکتی۔ جس طرح دودھ اور پیشاب ایک برتن میں کوئی رکھنا چاہے گا؟ کوئی نہیں رکھنا چاہے گا۔ اسی طرح اللہ کے حبیب نے فرمایا حب دنیا اور حب ایمان یہ دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ دنیا کی محبت بھی دل میں بسی ہوئی ہو اور ایمان کی محبت بھی دل میں ہو، اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ یاد رکھ لینا، جب تک محبت دنیا کی دل میں بسی ہوئی ہے، ایمان اس دل کے اندر، ایمان کا جو شجر ہے، ایمان کا جو درخت ہے، وہ شاداب نہیں ہوگا، کمزور رہے گا، کسی کونے میں چھپا ہوا رہے گا، لیکن چنگاری اس کی جو ہے وہ بھڑکے گی نہیں، ایمانی اعمال ظاہر نہیں ہوں گے۔ اذان آ جائے گی لیکن اذان کے باوجود وہاں مسجد کی طرف آنے کو دل نہیں چاہے گا۔ اکثر دیکھ لیجیے محبت دل کے اندر کس کی بسی ہوئی ہے؟ مال کی محبت بسی ہوئی ہے، اولاد کی بسی ہوئی ہے، اور جائیداد کی بسی ہوئی ہے، عہدے کی ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھی ہیں، دنیا چلانے کے لیے ضروری ہیں، لیکن یہ کیسی ہونی چاہیے؟ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آب اندر کشتی ہلاک کشتی است، فرمایا کہ سمندر کے بغیر کہیں کشتی چلانا چاہو، دریا کے بغیر خشکی کے اوپر تم کشتی کو گھسیٹنا چاہو، وہ کشتی کبھی نہیں چلے گی، اس کے لیے پانی ضرورت ہے۔ لیکن یہ پانی کہاں ہونا چاہیے؟ کشتی کے نیچے، کشتی کے نیچے ہونا چاہیے، کشتی اس کے اوپر ہو، اب کشتی چلتی رہے گی۔ اگر یہی پانی اس کشتی کے اندر آ جائے تو یہ کشتی کو ڈبو دے گا۔ یہی مثال ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا مال کی ضرورت ہے، دنیاوی عہدے کی ضرورت ہے، دنیا میں اپنے جتھے کی ضرورت ہے، برادری کی ضرورت ہے، لیکن ان کی محبت دل میں نہ ہو، ان کی محبت ہو، ہمدردی ہو، لیکن ایمان پر یہ محبت غالب نہ ہو، ایمان پر یہ محبت غالب نہ ہو، تب تمہاری مسجد تمہیں گھر سے زیادہ محبوب ہوگی، اور گھر بناؤ گے وہ اس نیت سے بناؤ گے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ عبادت ہو سکے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر حکایت سمجھائی ہے مثال کے طور پر، فرمایا ایک پیر صاحب تھے، انہوں نے سمجھایا کہ یہ پیر صاحب اپنے مرید کے یہاں جایا کرتے تھے دیکھنے کے لیے، آج بھی پیر صاحب آیا کرتے ہیں لیکن کچھ لینے کے لیے، بس مرید نے کچھ رکھا ہے میں لے لوں گا،
ایسے پیروں سے اللہ بچائے. یہ پیر کچھ دینے کے لیے جایا کرتے تھے, وہاں دیکھتے تھے کہ یہاں ذکر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, نماز ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. میں نے جو ایمان کا ایک بوٹا لگایا ہے, ایک شجر لگایا ہے, وہ وہاں چل رہا ہے, شاداب ہے یا نہیں ہے, وہ اس کو نگرانی کرنے کے لیے جایا کرتے تھے. تو یہ پیر صاحب چلے گئے, جاتے تھے اور آتے تھے اس مرید کے پاس, اس کے اعمال کی نگرانی کر کے, ایمان کی نگرانی کر کے. ایک موقع پر چلے گئے تو دیکھا مرید صاحب نے ایک اچھا مکان بنا لیا ہے, نیا مکان بنایا ہے, پرانا مکان اکھاڑ کر تو نیا مکان تعمیر کر لیا ہے. اب پیر صاحب نے پوچھا کہ یہ کب بنایا؟ کہا جی پیر صاحب ابھی ہی بنایا ہے, ابھی آپ کے انتظار میں ہیں, اب اس کے اندر ہم چلے جائیں گے. تو پیر صاحب پہلے اندر گئے, بزرگ پہلے چلے گئے, دیکھا وہاں مکان کو, دیکھا بھالا. پھر حضرت پیر صاحب نے ایک سوال پوچھا, بتایا بیٹا یہ جو تم نے کھڑکی لگائی ہے اس کا مقصد بتاؤ, کیوں لگائی ہے, اس کھڑکی کا مجھے مقصد سمجھاؤ. تو مرید نے کہا حضرت یہ اس لیے میں نے کھڑکی لگا دی تاکہ رستے کی طرف سے یہاں کو ہوا بھی آئے اور یہاں کی طرف روشنی بھی آتی جائے, کمرے میں روشنی بھی پہنچ جائے اور ہوا بھی پہنچ جائے. تو حضرت پیر صاحب نے فرمایا کہ بھلے آدمی یہ نیت رکھ لو کہ یہاں سے مسجد کی اذان آیا کرے گی, اندر یہاں سے مسجد کی اذان کی آواز آیا کرے گی, وہ روشنی اور ہوا تو ضمناً آ جائے گی. اگر تم یہ نیت رکھو گے تو اس کھڑکی, جب تک کھڑکی ہے تب تک اس کھڑکی کا تمہیں ثواب ملتا رہے گا. نیت ہی درست نہ ہو تو انسان کو ایمان کا ثمرہ نہیں ملے گا. ہماری مسجدیں غیر آباد ہیں. کیوں غیر آباد ہیں؟ کیونکہ ہم نے ایمان کی محبت کو دل سے نکالا ہے. یہ مسلمان ہیں ہم, بس جی پٹواری صاحب کے کاغذ میں مسلمان لکھے ہوئے ہیں. کتنے مسلمان ہیں یہاں جی, بس پٹواری صاحب سے پوچھ لو, فلاں بن فلاں, فلاں بن فلاں, سب کے سب مسلمان, فلانی قوم کے جتنی بھی قومیں ہیں سب مسلمان. اندر کا حال اللہ جانتا ہے. مسجد کسی کو پوچھو کہاں ہے تو کسی کو پتہ نہیں. پہلے زمانے میں مسجد کے بارے میں پوچھا کرتے تھے, جب کسی گاؤں میں, کسی بستی میں, شہر میں جاتے تو پوچھ لیا کرتے تھے جی آپ پہلے بتائیے جی مسجد کہاں ہے, تاکہ میرے لیے نماز پڑھنا آسان ہے. گھر میں پہنچتے تو پہلے پوچھ لیتے تھے جی مجھے اگر رات میں وضو وغیرہ کی ضرورت ہو اس کا انتظام کیا ہے, اور اگر قرآن شریف کی ضرورت ہو قرآن کہاں رکھا ہوا ہے. آج کے زمانے میں یہ سوالات ختم ہو چکے ہیں. پہلا سوال یہ ہوتا ہے جی آپ مجھے بتائیے یہاں موبائل فون وغیرہ چلتا ہے یا نہیں چلتا ہے, پوچھ لیا جاتا ہے پہلے ہی. پھر چارجر وغیرہ ملے گا وہ چارج کرنے کے لیے یا نہیں ملے گا, یہ سوالات ہوتے ہیں. بدل چکے ہیں تمام حالات, وہ اس لیے کہ ہم نے ایمان کو اندر سے نکال دیا. اب باہر کی چیزیں اندر داخل ہو گئی. جب باہر سے اندر چیز داخل ہو جاتی ہے تو قرآن کہتا ہے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ. جب کوئی بادشاہ کسی ملک میں فاتحانہ داخل ہوتا ہے تو وہاں فساد بچا دیتا ہے, اور جو وہاں باعزت لوگ ہوتے ہیں ان کو قید کر دیتے ہیں. تجربہ شاہد ہے, سامنے ہے, تو ان کو قید کر دیتے ہیں, ان کو ذلیل بنا دیتے ہیں. یہی حال ہوتا ہے اگر دنیا کی محبت دل میں داخل ہو جائے, وہاں جو معزز ایمان تھا اس کو نکال دیتا ہے. وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً. ہاں اگر ایمان فاتحانہ داخل ہو جائے تو وہ بتوں کو نکال دیتا ہے, نوکری کے بت کو نکال دیتا ہے, دوسری محبتوں کو نکال دیتا ہے. تو اللہ کے فضل سے ہم سب مسلمان ہیں, ایمان ہمارے دل میں ہے الحمدللہ. لیکن اس کو اظہار کرنے کے لیے تھوڑی سی اس کو حرکت دینی ہے, جوش دینا ہے. اور وہ جوش کیسے ملے گا؟ وہ محفل سے ملے گا. بھلے آدمیوں کی محفل میں بیٹھیں, نیک لوگوں کی محفل میں بیٹھیں, نمازیوں کی محفل میں بیٹھیں, قرآن خواہ لوگوں کی محفل میں بیٹھیں, اللہ تبارک و تعالی ذکر کی محبت پیدا کر دے گا. مسجد کا ماحول پکڑیں, اللہ تبارک و تعالی گھر میں بھی مسجد کا ماحول بنا دیں گے, اچھا ماحول بنا دیں گے, قرآن کا ماحول بنا دیں گے. اور اگر ہم محفل ہی گنڈے لوگوں کے ساتھ رکھ لیں تو پھر جیسی ان کی عادتیں ویسی ہماری عادتیں بن جائیں گی. کند ہم جنس با ہم جنس پرواز, کبوتر با کبوتر باز با باز. ہر چیز اپنے اپنے ہم جنس کو ڈھونڈ لیتی ہے. اس کی ایک حکایت ہے کسی حکیم صاحب کی. وہ فرماتے ہیں میں چلا گیا جنگل میں, چلتا رہا, میں نے دیکھا کہ ایک کوا جو ہے وہ چل رہا ہے, لیکن اس کا ساتھی جو اس کے ساتھ چل رہا ہے وہ لک لک ہے. لک لک کسی قسم کا پرندہ ہے, یہ سفید رنگ کا اور کوا کالے رنگ کا. تو یہ حکیم کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا. بزرگ سے سن رکھا ہے, تجربہ شاہد ہے کہ ہر چیز اپنے ساتھی کے ساتھ پرواز کرتی ہے, ہر شخص اپنے ساتھی کے ساتھ چلتا رہتا ہے. یہاں یہ عجیب قسم کی جوڑی بنی ہوئی ہے. تو تھوڑی دیر یہ ان کے پیچھے چلتے رہے, دیکھتے رہے. تو دیکھا میں دیکھوں گا ان کے اندر کون سی چیز ہے جس میں یہ ایک دوسرے کے قریب آ گئے. تھوڑی دیر دور چلتے گئے, دیکھتے رہے, تو دیکھا دونوں لنگڑے ہو چکے ہیں.
ایک لنگڑا ہو گیا، اس کو اپنے ساتھیوں نے چھوڑ دیا، دوسرا کوا لنگڑا ہو گیا، اس کو بھی اپنے ساتھیوں نے چھوڑا، لنگڑے پن کی وجہ سے یہ دونوں ساتھی بن گئے۔ تو ساتھی تلاش کرنا ہے، نیک لوگوں کو ساتھی بنانا ہے۔ اللہ ہمیں نیک محفلوں میں جوڑ دے۔